يتلو عليهم آياتك. بیٹا مسجد ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا مفہوم، قرآن کے احکامات لوگوں کو بتلانا یہ دوسرا کام ہے۔ آج ہم نہ تلاوت کتاب سے وابستہ ہیں اور نہ تعلیم کتاب سے وابستہ ہیں۔ ہمیں 20 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، 40 چلے ہم نے جماعتوں کے اندر گزار دیے، ہمارے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، ہمیں سورہ اخلاص پڑھنا صحیح نہیں آتا ہے، ہم سنا کو نہیں جانتے، ہم رکوع کی تسبیح کو نہیں جانتے، تو دوسرا کام بھی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا کام بھی یہ مولوی کر رہے ہیں، معمولی تنخواہوں کے اوپر یہ خدا کے بندوں کو خدا کی کتاب سے روشناس کرا رہے ہیں، ان کے ترجمے پڑھا رہے ہیں، ان کے احکامات بتلا رہے ہیں، ان کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کے احکامات کو بتلانے والے، سمجھانے والے علماء کرام ہیں، اور یہی ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو خدا کے یہاں ان کی قدموں کو ناپا جائے گا، ان سے محاسبہ کیا جائے گا، ان سے مطالبہ کیا جائے گا۔ ہم نے تمہیں قرآن کی دولت عطا فرمائی تھی، کیا کیا تم نے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کے معنی کو سمجھنا، قرآن کے احکامات کو جاننا، قرآن کے احکامات کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ والحکمہ، دانائی، سوجھ بوجھ، عقل مندی، سنت رسول کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ دوسرا کام ہے۔ اور میرے بھائیوں، تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور رسول کی ذمہ داریوں کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ ایسا رسول بھیجیے جو تیسرا کام بھی کرے، اور تیسرا کام کیا ہے؟ انسانوں کے دلوں کی گندگی کو دور کرنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انسان کے دلوں کے اندر جو گندگی ہے، کفر کی، شرک کی، تکبر کی، خیانت کی، بخل کی، ریا کی، بے صبری کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دل کے اندر گندگی کے طور پر پڑی ہوئی ہیں۔ رسول کا تیسرا کام کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ کام بھی یہ خانقاہ والے کا ہے۔ پہلا کام قرآن کے آیات کو پڑھ کر سنانا، دوسرا کام قرآن کے احکامات کو انسانیت کو بتلانا، اور تیسرا کام دلوں کی گندگی کو دور کرنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان خانقاہوں کے اندر یہ تزکیہ نفوس ہوتا ہے۔ دنیا کی بے رغبتی دلوں کے اندر پیدا کی جاتی ہے، اللہ سے تعلق کرنے کے اسباب دلوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، آخرت سے محبت دلوں کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رسول کے 3 محترم الشان کام ہیں۔ چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھے کام کو اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمایا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ رسول کے 4 محترم شان کام ہیں، اور ان 4 کاموں کی ذمہ داری علماء کے اوپر ہے۔ اگر ہم اس کام کو نہیں کر رہے تو خدا کے یہاں جواب دیں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ میرے عزیز علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے دست بستہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کی نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات فٹ ہو گئی ہے، ہم عالم ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم قاری ہیں، ہم مولوی ہیں، ہم مرشد ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم پیر ہیں۔ نہیں، آپ رسول کے نائب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے غرض بندوں کے پاس بے طلب ہو کر تشریف لے جاتے تھے۔ ابو جہل جو خدا کا نافرمان ہے، باغی ہے، حضور کا منکر ہے، دشمن ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے کلمہ توحید کو بیان کرنے کے لیے، اور وہ اتنی بے کلامی کا معاملہ کرتا تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ اس کے بعد میں حضور کبھی میرے پاس تشریف لے جائیں گے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرتبہ اس کے پاس میں انتہائی اکرام کے ساتھ تشریف لے۔ آج ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو علم والے ہیں، کنویں ہیں، پیاسا کنویں والوں کے مکوئے کے پاس میں جاتا ہے۔ یہ جتنے عوام ہیں یہ سب پیاسے ہیں، ان کو ہمارے پاس میں آنا چاہیے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ آپ تو بادل پر بلند پر جا کر برسیے، جہاں پر ضرورت ہوتی ہے بادل وہاں پر جا کر برستا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے۔ یہ قوم تو ہمارے قدموں کے نیچے اپنی جانوں کو نشانہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے پاس میں جو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ مسلمانوں کے بچوں میں صرف 2% ہوتے ہیں۔ کتنے بچے ہوتے ہیں؟ صرف 2%، بلکہ 2% سے بھی کم ہوتے ہیں جو ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طلباء آتے ہیں۔ 99% یہ امت محمد کے افراد ہیں اور مسلمان ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیسے 2% بچوں کی تربیت کرنے کی ہے، 98% بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آج ہم نے ان مسجدوں کو صرف نماز پڑھنے کے لیے بنا لیا ہے۔ ان خانقاہوں کے اندر جو لوگ آگے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی اصلاح کر دیں۔ ہماری ذمہ داری اور مسلمانوں کی بھی ہے جو چوپالوں پر اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، جو مارکیٹوں کے اندر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، ان بچوں کی بھی ہے جو کرکٹ کے میدانوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ کون سی نسبت ہے جس نسبت پر آپ یہاں آئے؟ کون سا تعلق ہے؟ میں نے کبھی آپ کے اسلام کو نہیں دیکھا، کبھی میں پہلی مرتبہ اسلام کے اندر نہیں آیا، اور آپ لوگ جو کر جو آئے وہ نسبت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہونا، آپ کے اندر دل کے اندر طرف کا پیدا ہونا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ نوجوان علماء جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ آج ہمارے مسلمان جو ہے وہ بے کلمے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم
کس کی امت میں ہیں؟ اسی بنا پر لوگ ہمارے بچوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں. آج ہم جو رونا ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جو ہیں وہ جا رہی ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کی تعلیم کا نظام نہیں بنایا، ان کے عقائد کو درست نہیں کیا، اور جتنا قصور آپ کا ہے اس سے زیادہ قصور ہمارا یعنی علماء کرام کا ہے. گاؤں کی ہر مسجد کا مولوی